السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اذان کے متعلق، جس طرح کل والا بھی تھا، کل جو تھا اس کے اذان کے متعلق میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات میں نے بتائی تھی وہ کانوں میں انگلی ڈال کے اذان دینے کی، اور دوسری جو میں نے بات بتائی تھی کہ آپ کے منہ کے اور مائک کے درمیان تقریباً 2 سے 3 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ اچھے طریقے سے مائک پک کر سکے۔ تو کل خیر میرے پاس مائک نہیں تھا، لیکن آج جو ہے وہ میں مائک لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو مائک کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے کہ میں نے کل کس طرح کہا تھا۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ مائک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب اذان دینے کے لیے آنا ہے تو یہ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ 2 یا 3 انگلیوں کے درمیان 3 انگلیوں کے جتنا آپ کے فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب میں آپ کے سامنے جب میں اتنا فاصلہ رکھوں گا تو بیچ میں تقریباً 3 انگلیوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اس طرح اذان دوں گا اس طرح کر کے تو اس سے میری آواز بھی تھوڑی تیز ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ میری آواز بالکل کلیئر جائے گی باہر، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو چلتے ہیں، جو آج کا یعنی کہ ہمارا سبق تھا کہ پہلے 2 کلمات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے جو اکثر بچے بھی اور یہ کہوں گا کہ بڑے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی غلطی کرتے ہیں ان کلمات کو پڑھتے ہوئے۔ اصل جو کلمات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی شو ہو رہے ہیں اور نیچے، اور دوسرے جو میں آپ کو بول کے بھی دکھاتا ہوں کہ جب ہم اذان دینے کے لیے شروع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، راہ کے اوپر زبر لگاتے ہیں، راہ کے اوپر زبر نہیں ہے، راہ کے اوپر پیش ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو ہم نے اس کا مطلب بدلنا نہیں ہے، ہم اذان دے رہے ہیں لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے، تو اسی لیے اذان جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی، ان کے کلمات، ان کے پیش زیر وغیرہ جو بھی ہر چیز ہے تلفظ کے ساتھ جو اچھے طریقے سے اذان دی جائے گی، تو پھر انشاءاللہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ سن کے جب ہم اذان اچھی دیں گے تو وہ سن کے مسجد کی طرف آئیں گے کہ ایک تو یہ دیکھ لیں گے کہ اذان کس نے دی ہے، بہت پیاری اذان دی ہے، اور دوسرا وہ مسجد کی طرف جو ہے وہ تیزی سے آئیں گے کہ اذان جو ہے وہ بہت خوبصورت، یہ تو کس مسجد میں ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ بتاتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تھوڑا ذرا لہجے سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لہجوں میں پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا اذان پڑھنے میں، اور اذان دینے میں بھی، اور سننے والوں کو بھی جو ہے وہ بہت مزہ آئے گا اور بہت سننے کا لطف آئے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو زیادہ تر مشہور ہے مشاری الراشد کی جو اذان ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں، پہلے ہی 2 صرف کلمات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مشاری الراشد کی جو آواز ہے، اسے بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح اذان دی جائے، تو مشکل نہیں ہے اگر آپ بار بار سنتے رہیں گے اور بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے گھر میں۔ اگر آپ اپنی والدہ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے اس کو بار بار ٹرائی کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بہت جلد یہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہم ٹرائی نہیں کرتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اذان ہے وہ جا کے مائک میں ہی دی جائے، تو جب ہم اس کی وجہ سے جب ہم مائک میں سوچتے ہیں کہ مائک میں ہی اذان دی جائے تو پھر وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، نہ تو ہم اذان مائک میں دی جاتی ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میری آواز کس طرح کی آئے گی، میری آواز لوگ پسند کریں گے کہ نہیں، تو یہ مسئلہ چھوڑ دیں۔ آپ اذان یوٹیوب بڑا ہے اس سے، ٹھیک ہے، ان اذانوں سے، خوبصورت آوازوں سے، تو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھ لیں مشاری الراشد اذان، تو اذان آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو اذان کو بار بار سنیں ریپیٹ کریں،
خود بھی اس کے ساتھ کوشش کریں. تو جب آپ کو پختہ یقین ہو جائے کہ اب میں جو ہے وہ اذان بالکل صحیح دے سکتا ہوں، تو آپ اپنے گھر میں پہلے سنائیں، پھر اس کے بعد آ کے مسجد میں کسی کو بھی جو وہاں پہ موجود ہیں، خادم ہیں یا امام ہیں جو بھی موجود ہیں، ان کو جا کے سنائیں کہ میری ایک دفعہ اذان سن لیں، پھر آپ مائک میں اذان دیں. تو یہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے. اب آگے جو دوسری آواز میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جتنی مجھے لہجے آتے ہیں، جتنے مجھے آوازیں آتی ہیں، میں اس کے وہ آپ کو کر کے بتاؤں گا. تو مجھے خیر زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 سے 5 آوازیں آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتی. تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں میں بھی کہ اور مزید آوازیں سیکھوں. تو خیر جو دوسری آواز جو ہے وہ مکہ یا مدینہ کی جو ہے وہ نکلے گی، کیونکہ نکلنے کا پتہ نہیں لگتا، کبھی بھی آواز بدل سکتی ہے. تو خیر جیسے بھی آپ کو اچھی لگے. تو اب جو دوسری آواز جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مدینہ کی آواز ہے. مدینہ میں جو اکثر زیادہ تر جو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے وہاں پہ عبادت کرنے کی. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ توفیق زخمی. یہ مدینہ کی آواز ہے جو یعنی کہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی آواز میں اذان ہوتی ہے. تو جو مکے میں اذان ہوتی ہے وہ کیا نام ہے ان کا، مجھے نام سے اتنا یاد نہیں ہے. تو بابا جی ہیں بہت پرانے ماشاءاللہ، اور ابھی تک ان کی اگر آواز سنی جائے تو بالکل سیم جس طرح پہلے تھی اسی طرح ان کی آواز ہے. ان کی میں ذرا تھوڑی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہے مکے کی جو اذان ہے. تو یہ 3 لہجے جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے آپ کو سنا ہے. تو کوشش کریں کہ میں تینوں میں سے کسی کو بھی میری آواز نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ میری آواز کریں، میری آواز بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری آواز بالکل میچ نہ ہوتی ہو. تو لیکن آپ کوشش کریں کہ جن کو آپ نے اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، مشاریہ راشد ہوں، مدینے کے امام ہوں یا مکے کے مؤذن ہوں، کوئی بھی ہوں جن کو آپ نے اپنا ماڈل بنایا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کی آواز میں زیادہ سے زیادہ اذان سنیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اذان بالکل پختہ ہو جائے. تو پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ مائک میں اذان دینے جائیں گے تو آپ کی اذان بہت زیادہ لوگ سنیں گے اور خوبصورت آپ کو آ کے کہیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. تو خیر یہ جو آج 2 کلمات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو اس کے جو لہجہ تھا، اس کے جو زبر زیر پیش کی غلطی تھی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اس کے متعلق میں نے بتایا تھا. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے آپ کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے متعلق جو ہے وہ اس کے کلمات، ٹھیک ہے، اور اس کے لہجہ اور اس کے زبر زیر پیش انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے متعلق بتایا جائے گا. تو مائک میں نے صرف اسی لیے لے کے آیا تھا کہ اس کا جو طریقہ کار جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ میں بتا دوں. تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ 3 انگلیاں چھوڑ کے آپ نے کھڑے ہو کے اذان دینی ہے. تو مجھے اجازت دیں اور اس طریقے کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور آگے بھی جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں. آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا جتنے زیادہ لوگ اذان کا طریقہ سیکھیں گے. تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دے تو کل کی ویڈیو میں ملیں گے. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.